باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز۔ پر یہ والا پنکھا بند کر۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نجاست کے بارے میں، پاکی اور ناپاکی کے بارے میں۔ نجاست کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک ہے نجاست غلیظہ اور ایک ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کیا ہے، پہلے اس کے احکام پڑھیں گے، پھر نجاست خفیفہ کیا ہے، پھر اس کے احکام پڑھیں گے۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے غلیظہ اور دوسری ہے خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کیا ہے، یہ بہت جو ہے وہ لمبا تھوڑا سا آج کا ٹاپک ہے، تو میں اس کو روانی میں پڑھتا جاؤں گا، بس توجہ سے سننا ہے۔ جو اس میں وضاحت کرنے والی چیز ہوگی میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نجاست غلیظہ، اگر کپڑے یا بدن پر ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو دھونا، پاک کرنا فرض ہے۔ ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو پاک کرنا فرض ہے۔ بے پاک کیے یعنی بغیر پاک کیے نماز نہیں ہوگی، اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے۔ درہم سے زیادہ لگ جائے تو فرض، درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب۔ اور بے پاک کیے نماز پڑھی اگر درہم کے برابر ہے اور بغیر پاک کیے نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، یعنی ایسی نماز پھر سے دہرانا واجب ہوگی۔ اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے۔ درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے۔ بغیر پاک کے نماز تو ہو جائے گی مگر خلاف سنت ہوگی، نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی، اس کا دہرانا بہتر ہے۔ اس میں ایک مسئلہ ہے، اگر نجاست گاڑی ہے جیسے پخانہ، لید، گوبر، تو درہم کے برابر یا کم یا زیادہ کا یہ مطلب ہے کہ وزن میں اتنی ہو، اور اگر نجاست پتلی ہو جیسے شراب ہے، پیشاب ہے، تو درہم سے مراد اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے۔ وزن نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ پانی ہے تو اس کو پتہ کیسے چلے گا کتنی ہے، تو اس کی لمبائی اور چوڑائی یعنی کہاں کہاں تک جو ہے وہ نجاست پھیل گئی ہے۔ درہم کا وزن شریعت میں اس جگہ 4.5 ماشے ہیں، اور زکوٰۃ میں 3 ماشا، ایک یہ سمجھ لیں کہ 1.5 رتی، اور رتی کیا ہے، اور درہم کی لمبائی اور چوڑائی سے مراد یہاں تقریباً ہتھیلی کی گہرائی برابر، جس طرح میں نے درہم بتایا تھا۔ اب اس کو ذہن میں بٹھا لیں، درہم سے زیادہ ہو یعنی اتنی نجاست سے زیادہ ہو، جتنا درہم مقدار بتائی تھی کہ پانی ڈالا ہتھیلی پر اور جتنا پانی ٹھہر گیا وہ درہم ہے، جتنا پانی ٹھہر جائے وہ کیا ہے، درہم ہے۔ اور اگر درہم سے زیادہ ہے نجاست تو دھونا فرض ہے، درہم کے برابر ہے تو دھونا واجب ہے، درہم سے کم ہے تو سنت ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے، درہم سے زیادہ میں اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو دہرائے گا، ہوگی نہیں، لیکن درہم کے برابر میں نماز ادا کر لی بغیر پاک کیے تو واجب الاعادہ ہے، اس کا لوٹانا بھی ضروری ہے۔ اور درہم سے کم میں نماز پڑھی، نماز ہو جائے گی لیکن کیا ہے، کر لینا، دوہرا لینا بہتر ہے۔ اب ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ کپڑے کے جس حصے پر، مثلا آستین ہے، دامن ہے، کلی ہے یا کالر ہے، جس عضو مثلا یا جس عضو میں مثلا ہاتھ، پیر، سر، اس میں نجاست لگی ہو اور اس کی چوتھائی سے کم میں ہو تو معاف ہے، اس کی چوتھائی سے کم میں ہو تو معاف ہے۔ جس طرح میں نے بتایا تھا نا چوتھائی سر کا مسح، تو پورا سر اس کے 4 حصے کرنے میں ایک حصہ کیا ہو جائے گا، چوتھائی کہلائے گا۔ اگر چوتھائی سے کم میں ہو تو معاف ہے، یعنی نماز ہو جائے گی، اور اگر پوری چوتھائی میں ہو تو بے دھوئے نماز نہیں ہوگی، یعنی 4 حصے کرنے کے باوجود ایک حصہ جو بنتا ہے، 4 حصوں میں سے ایک حصہ، اس ایک حصے میں سے بھی کم میں ہو تو معاف ہے، لیکن اگر پورے ایک حصے میں آ جائے تو پھر بے دھوئے، بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب وہ چاہے وہ کپڑے میں لگی ہو، چاہے وہ
جو ہے وہ کپڑے کے آستین میں ہو یا دامن میں ہو یا کالر میں ہو، یعنی کسی بھی حصے میں اس کے 4 حصے کیے جائیں، 4 حصے میں سے ایک حصے سے کم میں اگر نجاست لگی ہے تو معاف ہے، نماز ہو جائے گی، اور اگر ایک حصے سے زیادہ میں ہو، ایک حصے کے برابر میں ہو تو نماز بغیر دھوئے نہیں ہوگی۔ اب نجاست اور غلیظہ خفیفہ میں فرق کیا ہے، کب معتبر ہے؟ نجاست غلیظہ و خفیفہ کا فرق کپڑے پر اور بدن پر لگنے میں ہے، لیکن اگر کسی پتلی چیز جیسے پانی، سرکہ، دودھ میں ایک قطرہ بھی پڑ جائے، کیسے پتہ چلے گا ہے بھائی؟ اگر پانی، سرکہ، دودھ میں ایک قطرہ بھی پڑ جائے، چاہے غلیظہ ہی کیوں نہ ہو، ابھی بتایا نا خفیفہ اور غلیظہ، چاہے غلیظہ ہو چاہے خفیفہ ہو، سب کو بالکل نجس کر دے گی۔ پھر اس میں کوانٹٹی کا کوئی مقدار کا اندازہ نہیں ہوگا، ایک قطرہ بھی گر گیا اب وہ ساری نجاست کیا ہوگی، وہ سارا پانی، سارا سرکہ، سارا دودھ کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن کب تک؟ جب تک کہ وہ نجاست 10/10 تک نہ ہو، یعنی جس میں پانی موجود ہے یا دودھ میں موجود یا اور کوئی چیز ہے، وہ اتنے بڑے حوض میں نہ ہو کہ وہ کتنا ہے، 10/10، یعنی 10 گز لمبا 10 گز چوڑا۔ اگر اس سے کم میں ہے تو سارا پاک، اگر اس سے زیادہ میں ہے تو پھر پاک، جب تک رنگ بو ذائقہ نہیں ہوگا اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ کل بھی میں نے وضاحت کی اس کی، تو اس کو سمجھ لیں۔ 10/10 اگر ہے اور اس کے اندر ایک قطرہ بھی گر جاتا ہے، جب تک کہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز نہیں پائی گئی، رنگ، بو اور ذائقہ، تو اس وقت تک وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اور اگر 10/10 سے کم میں ہے، رنگ، بو، ذائقہ ہو بھی نہ، لیکن ایک قطرہ بھی گر جائے تو وہ سب کا سب کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ اب نجاست غلیظہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اب یہ تو پڑھ لیا نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہے، اور نجاست غلیظہ کے اندر جو ہے وہ لگنے والی چیزیں جو ہے وہ کتنا، اس کو دھوئے بغیر کیا کیا حکم۔ اب اس میں بتا رہے ہیں کہ نجاست غلیظہ کون کون سی چیزیں کہلاتی ہیں۔ آدمی کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے جس سے وضو یا غسل جاتا رہا، پیشاب ہو، پخانہ ہو، خون ہو، پیپ ہو، تو اس سے کیا وضو چلا جاتا ہے۔ اب انسان کو کیا ہے، بغیر وضو کیے، بغیر غسل کیے کیا ہے، پاک نہیں ہوتا۔ تو آدمی کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے جس سے وضو یا غسل جاتا رہے وہ نجاست غلیظہ شمار کی جاتی ہے۔ جیسے پخانہ ہے، پیشاب ہے، بہتا ہوا خون ہے، پیپ ہے، یا منہ بھر کر کے آ گئی ہے اور وہ کیا ہو گئی ہے، لگ گئی ہے جسم پہ یا کیا کہتے ہیں کپڑے پر، تو وہ بھی کیا ہو جائے گی، غلیظہ کہلائے گی۔ اسی طرح منی ہے، مزی ہے، ودی ہے، اس کی وضاحت میں نے کر دی تھی۔ دکھتی ہوئی آنکھ کا پانی ہے، آنسو نہیں، دکھتی ہوئی آنکھ میں تکلیف ہے، وہ پانی اگر نکل رہا ہے تو وہ بھی کیا ہے، غلیظہ شمار کیا جائے گا۔ خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون، خشکی کے ہر جانور کا بہتا ہوا خون، خواہ حلال ہو یا حرام، حتیٰ کہ گرگٹ، چھپکلی تک کا خون، اور مردار کی چربی، مردار کا گوشت، اور حرام چوپائے جیسے کتا، بلی، شیر، چیتا، لومڑی، بھیڑیا، گیدڑ، گدھا، خچر، ہاتھی، سور، ان سب کا بول و براز کیا ہے، نجاست غلیظہ۔ گھوڑے کی لید اور ہر حلال چوپائے کا بول و براز، پیشاب ہو، پخانہ ہو، جیسے گائے، بھینس، کھانے والی چیزیں، گائے، بھینس، ان کا گوبر، بکری، اونٹ، نیل گاؤ، بارہ سنگا، ہرن کی مینگنی، اور جو پرندہ اونچا نہ اڑے، جو پرندے اونچے نہ اڑیں، وہ کون کون سے، جیسے مرغی ہے اور بطخ ہیں، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، تو ان کی لید بھی کیا ہے، ان کی میٹ بھی نجاست غلیظہ میں شمار کی جائے گی۔ اور ہر قسم کی شراب، نشہ لانے والی چیزیں، سانپ کا پخانہ، پیشاب، اور اس جنگلی سانپ اور جنگلی مینڈک کا گوشت جس میں بہتا خون ہوتا ہے، اگرچہ ذبح کیے گئے ہوں، یوں ہی ان کی کھال اگرچہ پکائی گئی ہو، اور سور کا گوشت، ہڈی، کھال، بال اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، یہ سب نجاست غلیظہ ہے، یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ اب اس میں چند مسائل ہیں۔
دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے۔ یہ عوام میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے، ایسا غلط ہے، پیشاب تو پیشاب ہے۔ شیر خوار بچے، دودھ پیتے بچے نے دودھ کی قے کی اور اگر منہ بھر کے ہے تو نجاست غلیظہ ہے۔ چھپکلی اور گرگٹ کا خون نجاست غلیظہ ہے۔ ہاتھی کی سونڈ کی رطوبت، شیر، کتے، چیتے اور دوسرے درندے چوپایوں کا لعاب، یہ ان کا تھوک بھی کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست غلیظہ خفیفہ میں مل جائے تو کل نجاست غلیظہ ہو جائے گی۔ نجاست غلیظہ اگر نجاست خفیفہ میں مل جائے تو تھوڑی مقدار میں وہ ساری کی ساری غلیظہ ہو جائے گی۔ کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے اور کسی جگہ درہم کے برابر نہیں ہے، مگر مجموعہ جب سب کو اکٹھا کر لیا جائے، یعنی چند قطرے لگے ہوئے ہیں، چھینٹے پڑ گئے ہیں، لیکن ان کا مجموعہ اتنا ہو جائے کہ کیا ہو، جمع کرنے سے ایک درہم بنتا ہے، تو یہ سب برابر نجاست غلیظہ کے سمجھا جائے گا۔ اور زائد ہے تو زائد سمجھی جائے گی۔ نجاست خفیفہ میں بھی مجموعے پر حکم ہوگا، یعنی خفیفہ نجاست ہے اور وہ متفرق کو جمع کر لیا جائے تو وہ بھی نجاست کیا ہو جائے گی؟ غلیظہ ہی شمار کی جائے گی۔ کون کون سی چیزیں نجاست خفیفہ ہیں؟ پہلے بتایا غلیظہ، اب خفیفہ کون کون سی ہیں؟ نجاست خفیفہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، جیسے گائے، بیل، بھینس، بھیڑ، بکری، اونٹ، نیل گاؤ وغیرہ، ان کا پیشاب اور گھوڑے کا پیشاب بھی۔ جس پرندے کا گوشت حرام ہے، خواہ وہ شکاری ہو یا نہ ہو، جیسے کوا، چیل، شکرا، باز، ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے، ان کی بیٹ بھی نجاست خفیفہ ہے۔ حرام جانوروں کا دودھ نجس ہے، البتہ گھوڑی کا دودھ پاک ہے مگر کھانا جائز نہیں ہے، پینا جائز، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ یعنی پاک سے مراد وہی والی بات ہے کہ کپڑے اور بدن پہ لگ جائے تو ناپاک نہیں کرے گا۔ جو حلال پرندہ اونچا اڑتا ہے، جیسے کبوتر ہے، فاختہ ہے، مینا ہے، مرغابی ہے، کاز یعنی باز ہے، کاز سے مراد باز ہوگا میرے خیال، یا کوئی اور پرندہ، باز تو کھانے والا نہیں ہے، تو ان کی بیٹ کیا ہے؟ پاک ہے۔ جو ہوا میں اڑتے ہیں ان کی بیٹ، جیسے کبوتر نے اگر مثال کے طور پر بیٹ کر دی کپڑوں پر تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، اس میں نماز ہو جائے گی۔ چمگادڑ کی بیٹ اور پیشاب دونوں پاک ہیں۔ مچھلی اور پانی کے دیگر جانور، کھٹمل اور مچھر کا خون پاک ہے۔ جیسے بتایا تھا نا، مچھر اگر کوئی مار دیتا ہے، اس کا خون نکل جاتا ہے تو اس سے آپ نماز کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پیشاب کی نہایت باریک چھینٹیں سوئی کی نوک برابر کی بدن یا کپڑے پر پڑ جائیں تو کپڑا اور بدن پاک رہے گا۔ جس کپڑے پر پیشاب کی ایسی باریک چھینٹیں پڑ گئیں، اگر وہ کپڑا پانی میں پڑ گیا تو پانی بھی ناپاک نہ ہوگا۔ بار شریعت میں یہ مسئلہ ہے۔ جو خون زخم سے بہا نہ ہو وہ پاک ہے، جیسے بتایا تھا کہ صلاحیت نہ کرے۔ پاک سے مراد کیا ہے کہ اب وہ اس میں نماز ہو جائے گی۔ خون، گوشت ہو، تلی ہو، کلیجی ہو، اس میں خون رہ گیا تو یہ کیا ہے؟ کپڑوں کو ناپاک نہیں کرے گا۔ اور یہ چیزیں بہتے خون میں سن جائیں تو ناپاک ہیں، بغیر دھوئے پاک نہیں ہوں گی۔ اگر نماز پڑھی اور جیب وغیرہ میں شیشی رکھی ہوئی ہے، اس میں پیشاب یا خون شراب ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ پیشاب ٹیسٹ کرانے کے لیے آپ جا رہے ہیں اور آپ کی جیب میں شیشی رکھی ہوئی ہے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس نجاست کو مسجد میں لانا بھی کیا ہوگا؟ درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیب میں انڈا رکھا ہوا ہے اور اگر اس کی زردی خون میں بدل گئی ہے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے علم میں تو نہیں ہے نا، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ انڈا اندر سے خون ہے یا انڈا ہی ہے، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ لیکن انڈا ٹوٹ گیا اور اس میں سے خون نکل آیا، یعنی انڈا ایسا تھا کہ اس میں بچہ بن گیا تھا یا خون نکل آیا تو پھر کپڑوں کو اور جسم کو ناپاک کر دے گا۔ پیشاب پخانے کے بعد ڈیلے سے استنجا کیا، پھر اس جگہ سے پسینہ نکل کر یا بدن کپڑے پر لگا تو بدن اور کپڑا ناپاک نہ ہوں گے، کیونکہ پاک کر لیا ہے پہلے آپ نے۔ ناپاک چیزوں کا دھواں اگر کپڑے یا بدن پر لگے تو کپڑا اور بدن نجس نہیں ہوگا۔ دھواں جیسے کچرا پڑا ہوا ہے، نجس ہے وہ، اگر دھواں اس سے اٹھ کر کپڑوں پر لگ رہا ہے، جسم پر لگ رہا ہے تو وہ اس سے ناپاک نہیں ہوگا۔ راستے کی کیچڑ پاک ہے، یہ وہ والی کیچڑ ہے جو بارش کے پانی سے ہوئی ہو، گٹر نالے والی نہیں۔ راستے کی کیچڑ پاک ہے جب تک کہ اس کا نجس ہونا معلوم نہ ہو۔ اگر پاؤں یا کپڑے میں لگی ہو اور بے دھوئے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، مگر دھو لینا بہتر ہے۔
ٹھیک ہے. سڑک پر پانی چھڑکا جا رہا تھا، زمین سے چھینٹیں اڑ کر کپڑے پر پڑ گئیں، کپڑا نجس نہ ہوا لیکن دھو لینا افضل ہے، بہتر ہے. کس کس جھوٹے کا پاک ہے اور کس کا جھوٹے کا ناپاک ہے؟ آدمی چاہے جنابت میں ہو، اس کا جھوٹا پاک ہے. اس کا جھوٹا یعنی پیا ہوا اس کا پاک ہے، ناپاک نہیں ہوگا. جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، جو چوپائے ہوں یا پرندے، ان کا جھوٹا پاک ہے، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، کبوتر، تیتر، بٹیر وغیرہ. ان کا جھوٹا اگر کپڑے جسم پر لگ جاتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. جو مرغی آوارہ پھرتی ہے، یعنی کہ غلاظت میں منہ مارتی ہے، گندگی کھاتی ہے، اس کا جھوٹا مکروہ ہے. اس کے جھوٹے میں اس کا جھوٹا کیا ہے؟ کراہیت ہے اس کے جھوٹے میں، کیونکہ وہ گندگی پہ منہ مار رہی ہے. تو اس کو اگر پتہ ہے کہ وہ گندگی سے منہ مار کر اس نے ہماری کسی کھانے پینے کی چیز میں یا استعمال کی چیز میں اپنا منہ مار دیا تو ظاہر آٹومیٹکلی کراہیت محسوس ہوگی. اگر وہ بند رہتی ہے، اس پہ ظلم کیا ہوا ہے آپ نے، اس کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو کھولتے ہی نہیں ہیں، پھر وہ اگر اپنا ہی دانہ کھاتی ہے، اپنا ہی جو آپ دیتے ہیں اس کو، اب آپ اس کو مرغن کھلائیں یا جو بھی کھلائیں، اس سے کھا کر اس کے جھوٹے سے اگر وہ مل جاتا ہے ہمارے پانی میں یا کسی بھی چیز میں، تو اس کا وہ جھوٹا کیا ہے؟ مکروہ نہیں کہلائے گا. مکروہ سے مراد کیا ہے؟ جو ناپسندیدہ ہو، وہ تب بھی جائے گی نماز. کافر کے جھوٹے کا حکم کیا ہے؟ کافر کا جھوٹا بھی پاک ہے مگر اس سے بچنا چاہیے. جیسے تھوک ہے، رینٹ ہے، کھنکار کے پاک ہیں مگر آدمی ان سے گھن کھاتا ہے، ظاہر سی بات ہے. مسلمان ہے اور کافر ہے. کافر کا سے تو جب ہم ویسے ہی آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے، اس سے انسان بچتا ہے. کن جانوروں کا جھوٹا نجس کہلاتا ہے؟ یعنی اگر وہ کپڑے پر بھی لگ جائے، جسم پر بھی لگ جائے تو کیا ہوگا؟ ناپاک کر دے گا. سور، کتا، شیر، چیتا، بھیڑیا، ہاتھی، گیدڑ اور دوسرے درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے. درندے مطلب جو اپنے دانتوں سے، جبڑوں سے شکار کرتے ہیں، ان کا جھوٹا ناپاک ہے. گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی ہے، چوہا ہے، سانپ ہے، چھپکلی ہے، ان کا جھوٹا مکروہ ہے. پانی میں رہنے والے جانوروں کا جھوٹا پاک ہے، خواہ ان کی پیدائش پانی میں ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. اڑنے والے شکاری جانور جیسے شکرا، باز، چیل وغیرہ کا جھوٹا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. کوے کا جھوٹا مکروہ ہے. باز، شکرا اور چیل اگر پال کر شکار کے لیے سکھایا گیا نے اور وہ چونچ میں نجاست ان کی نہ لگی ہو تو اس کا جھوٹا پاک ہے. مشکوک اور مکروہ جھوٹے کے بعض احکام، یہ ایک آخری پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ختم کر دیں. گدھے، خچر کا جھوٹا مشکوک ہے، اس سے وضو نہیں ہو سکتا. جو جھوٹا پانی پاک ہے اس سے وضو اور غسل جائز ہے، مگر جنبی شخص نے بغیر کلی کیے پانی پی لیا تو اس جھوٹے پانی سے وضو ناجائز ہے، اس لیے وہ مستعمل ہو گیا ہے. پہلے اس نے پی لیا تھا، پھر بعد میں پاک ہوا، اب اس کو استعمال کیا گیا تو اس کو مستعمل کہلائے گا. اچھا پانی ہوتے ہوئے مکروہ پانی سے وضو غسل مکروہ ہے، اور اگر اچھا پانی موجود نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی مطلق صاف پانی موجود نہیں ہے تو پھر کر سکتے. مگر جھوٹے کا کھانا پینا مالدار کے لیے مکروہ ہے. غریب اور محتاج کو بلا کراہت جائز ہے. وہ خرید نہیں سکتا، اگر خرید سکتا ہے تو پھر اس کے لیے مطلق پانی لینا وہ زیادہ ضروری ہے. اچھا پانی ہوتے ہوئے مشکوک پانی سے وضو غسل جائز نہیں ہے، اور اگر اچھا پانی نہ ہو تو مشکوک ہی سے غسل کرے اور تیمم بھی کرے. اس صورت میں وضو و غسل میں بھی نیت کرنی ہوگی کہ کس کے لیے کر رہا ہے. فقط تیمم یا فقط وضو اور غسل کافی نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کرنا ہوں گے. تیمم بھی کرے گا اور غسل اس کو اس پانی سے دھوئے گا بھی. مشکوک جھوٹا کھانا پینا نہیں چاہیے. جس میں شک ہو اس میں، مشکوک جو جھوٹا ہے اس میں شک ہے تو کھانا پینا اس کو نہیں چاہیے. مشکوک پانی اچھے پانی میں مل جائے تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو اس سے وضو ہو سکتا ہے، وگرنہ نہیں ہوگا. جس کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی ناپاک ہے، اور جس کا جھوٹا پاک ہے اس کا لعاب اور پسینہ بھی پاک ہے. جس کا جھوٹا مکروہ ہے اس کا لعاب اور پسینہ بھی مکروہ ہے. گدھے خچر کا پسینہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے، چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ لگا ہو. ٹھیک ہے نا؟ بس آج کے لیے اتنا ہی تھا. ہے تو اس کے بعد تیمم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ہاں، اس کے متعلق کوئی سوال ذہن میں ہو.
اگر یہ جو میں نے آج روانی میں پڑھ دیا نا